انہوں نے یہ گل کھلائے کہ 6 کیمراز لگا دیے تاکہ ایک ایک بندے کی شناخت کی جائے، اور لوگوں کو کہا گیا کہ جب تم ووٹ دے رہے ہوگے تو تمہاری تصویریں ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کرنے کے بعد ایک عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ وہاں پر یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا کہ ہر امیدوار کا ایک خانہ ہے اور اس خانے کے اندر آپ نے مہر لگانی ہے، اور ہوتے ہیں تمام الیکشنز میں، خواہ وہ قومی اسمبلی کے ہوں، صوبائی کے ہوں یا کونسلر کے ہوں، کہ آپ نے اس خانے میں مہر لگانی ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو نام کے اوپر مہر لگا دیں۔ 7 لوگوں نے، 7 ووٹرز نے جناب یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے نام کے اوپر مہر لگائی۔ دوسرے خانے میں مہر نہیں لگائی۔ 2 ہی امیدوار تھے، ایک حکومتی اور ایک پی ڈی ایم کے، یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو مہر کہاں لگائی جاتی ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر، اور پریزائڈنگ آفیسر کہہ رہا ہے کہ یہ ریجیکٹ کرتا ہوں۔ کتنی ووٹیں؟ 7 ووٹیں میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ 7 ووٹیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی ریجیکٹ کر کے ان کو ہرانے کی جو کوشش کی گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ جب ہم عدالت میں جائیں گے، عدالت کے سامنے وہ جو بیلٹ پیپر ہیں وہ آئیں گے، عدالت اس کا مشاہدہ کرے گی، اور بہت ساری مثالیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یوسف رضا گیلانی کامیاب ہوں گے۔ اصل حقیقت یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ آج پی ڈی ایم نے چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت لیا، اور حکومت تمام حربوں کے باوجود، ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود حکومتی امیدوار بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو الیکشن انہوں نے چوری کیا ہے، جس طرح یہ الیکشن چھینا گیا ہے، انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کی توہین کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو چیئرمین آج بٹھایا گیا ہے مصنوعی طریقے کے ساتھ، اقلیت ہونے کے باوجود بٹھایا گیا ہے، اکثریت کی نفی کر کے بٹھایا گیا ہے، ووٹیں جناب یوسف رضا گیلانی کی زیادہ ہیں اور صادق سنجرانی کی کم ہیں، تو صادق سنجرانی صاحب کس انداز سے وہاں جو ہے وہ کرسی پر براجمان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیاستدان ہوتے، اگر وہ اس ملک کو جمہوریت دینے والوں میں ان کا شمار ہوتا، اگر وہ جمہوریت سے محبت کرنے والے ہوتے، تو وہ خود انکار کر دیتے کہ میرے پاس ووٹ زیادہ نہیں ہے، میرے پاس اکثریت نہیں ہے، لہذا میں اس کرسی پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں۔ یہ مذاق 22 کروڑ لوگوں نے دیکھا، اور پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پسندوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے۔ آج ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے حربے جب استعمال ہونے شروع ہوتے ہیں، کوئی حکومت جب اس طرح کے حربے استعمال کرتی ہے تو اس کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں، پھر وہ زیادہ دیر اقتدار میں نہیں ٹھہرتے۔ رات وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ اگر میں ہار گیا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا۔ ارے بھائی، یہ کس کو ڈراوا دیتے ہیں؟ اور اسمبلی کو بچانے کے لیے یہ کام کرنا تھا کہ 7 ووٹیں جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کی مسترد کر کے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پر بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے، جمہوریت کی بہت بڑی نفی ہوئی ہے، جمہوریت کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے، اور آج پاکستان کا ہر ذی شعور شہری جو ہے وہ اس کی مذمت کرتا ہے، اور جتنی مذمت بھی کی جائے وہ کم ہے۔ اس الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، پی ڈی ایم اس کو مسترد کرتا ہے۔ اور اب میں حسن اقبال صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 مارچ 2021 یہ مارچ کا وہ مہینہ ہے جس میں اس خطے کے لوگوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے لیے ایک ملک حاصل کریں گے۔ وہ ووٹ کی طاقت سے حاصل کیا، اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ ملک ووٹ کی طاقت سے چلے گا۔ اس مارچ کے مہینے میں جس انداز میں ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور جو برادران یوسف نے
یوسف رضا گیلانی کا حشر نشر کیا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں انتشار پھیل چکا ہے۔ اور آج جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے لگاتے نوٹ کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے جس انداز سے اپنے ووٹ ضائع کرنے کی ترغیب دیتے رہے، یہ مکافات عمل ہے، اور یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ ہمیشہ اس میں خود گرتا ہے۔ جو انداز سے 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مسترد کیے گئے، میں آپ کے سامنے سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ The question of the validity or otherwise of the ballot papers can only be determined by ascertaining the intention of the voters, and in that respect, the manner of affixing mark stamp is material. If the mark or stamp is affixed upon the name of the candidate instead of his symbol, there cannot be any hesitation to maintain that the voter had in fact shown his consent to cast vote in his favor. یہ سپریم کورٹ 2004 کا 1899 کیس نمبر ہے، اور اسی طرح کی 2 اور ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کی نیت دیکھنی ہے۔ اگر وہ امیدوار کے کھانے میں سٹیمپ کرتا ہے، اگر وہ اس کے انتخابی نشان پہ بھی نہیں مہر لگاتا، اس کے نام پہ لگا دیتا ہے، تو وہ ووٹ بھی ویلڈ ہے۔ جبکہ اس بیلٹ کے اندر کوئی علیحدہ مہر کا خانہ بھی نہیں تھا، تو اگر کینڈیڈیٹ نے کے نام پر ووٹر نے مہر لگائی ہے اور وہ مہر اس خانے کے اندر ہے، تو سپریم کورٹ کے درجنوں ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، الیکشن کمیشن کی رولنگز ہیں کہ وہ ویلڈ ووٹ ہے۔ لیکن آج ووٹرز کو سیکٹری سینٹ کی طرف سے بھی یہ وضاحت کی گئی کہ ایز لانگ ایز آپ خانے کے اندر ووٹ کی مہر لگاتے ہیں، بھلے وہ نام کے اوپر ہو، وہ ووٹ ویلڈ ہے۔ اور اسی طرح جو وہاں پر ہدایات دی گئی تھیں ووٹرز کو الیکشن کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے سینٹ کے ہال میں، جن کو کہ سامنے رکھا گیا تھا تمام امیدواروں کے، اور کہا گیا تھا کہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خانے کے اوپر مہر لگانی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کا طریقہ: بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام درج ہیں، بیلٹ پیپر پر اپنی پسند کے امیدوار والے خانے کے اندر مہر لگائیں۔ تو یہ 7 کے 7 ووٹ جو ریجیکٹ کیے گئے ہیں، یہ امیدوار کے نام والے خانے میں مہر لگائی گئی تھی۔ یہ اتنا واضح ہے کہ جتنا سورج کا مشرق سے نکلنا واضح ہے کہ یہ دھاندلی حکومت کی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے زبردستی 7 ویلڈ ووٹ انویلڈ کر کے کی گئی ہے۔ ہم اسے چیلنج کریں گے، اور ہمیں انشاءاللہ عدالت سے پورا توقع ہے کہ پاکستان کی عدالت آئین اور قانون پہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کی کریکشن کریں گے۔ اور آخر میں جو صبح واقعہ ہوا ہے، میں اس کو بھی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہ پاکستان کا مقدس ترین ایوان ہے۔ یہ کسی گاؤں کے پرائمری اسکول کا پولنگ سٹیشن نہیں ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور ایوان بالا ہے۔ اس کا تماشا بنا دیا ہے پوری دنیا کے سامنے، جگ ہنسائی کی ہے، پاکستان کی رسوائی کی ہے۔ یہ جو لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، اور عمران نیازی جو کہ ثابت ہو گیا ہے کہ اب یہ دھاندلی خان ہے،
اس نے ڈسکا میں ڈاکہ ڈالا، اس نے نو کانفیڈنس اپنی جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس کے لیے ڈاکہ ڈالا، اور آج چیئرمین کے عہدے پہ ڈاکہ ڈالا۔ ہم اس ڈاکے کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے اور قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج 49 سینیٹرز نے پی ڈی ایم کو ووٹ دے کے ثابت کر دیا ہے کہ نہ کوئی سینیٹر جھکا ہے، نہ کوئی سینیٹر بکا ہے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے سیکرٹ بیلٹ سے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اقدار والے ہیں، اصول والے ہیں، نظریات والے ہیں، وہ عمران خان کی طرح اپنی ٹکٹیں کروڑوں روپے میں بیچنے والے نہیں۔ آپ کو دکھائیں گے، میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں پہلے ایک وضاحت کر لوں ذرا ہو سر۔ دیکھیے آج میرے دونوں سینئر کولیگز نے بڑی وضاحت سے آپ کو بات کر دی، میں صرف مختصر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو انسٹرکشنز آسن صاحب نے پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں، جہاں ووٹ ڈالا جا رہا ہے ابھی بھی اس وقت بھی آپ اپنے کیمراز پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں جو ڈسپلے کی گئی ہیں انسٹرکشنز، وہ اس کا جو نمبر 1 ہے وہ وہی ہے جو حسن صاحب نے پڑھا ہے کہ آپ امیدوار کے کھانے میں مہر لگائیں گے۔ اس کی باقی وضاحت بھی انہوں نے کی ہے، لیکن میں یہ بیلٹ پیپر آپ کے سامنے ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ بیلٹ پیپر ہے جس پہ ووٹ پڑے ہیں، جس پہ 49 ووٹ جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو پڑے ہیں، 1 ووٹ دونوں امیدواروں کو پڑھ کے ضائع ہوا، اور 48 ووٹ حکومت کو پڑے ہیں۔ اس کے اوپر یہ 2 کھانے ہیں، آپ میڈیا والے دوست بھی دیکھ رہے ہیں اور کیمرے والے بھی ساری قوم کو دکھائیے کہ اس کے اوپر صرف 2 کھانے ہیں۔ ایک کھانے میں سید یوسف رضا گیلانی کا نام لکھا ہے، دوسرے کھانے میں سنجرانی صاحب کا نام لکھا ہے، اور یہ بھی انسٹرکشن ہے کہ اس کو فولڈ کرتے ہوئے اس طرح فولڈ نہ کریں کہ لگی ہوئی مہر دوسرے کے نشان پہ چلی جائے، لہذا اس کو یوں فولڈ کرنا ہے۔ یہ ایک خانہ ہے، اس خانے کے اندر انسٹرکشن کے تحت کہیں بھی مہر لگانی ہے۔ یہ وربل انسٹرکشن بھی تھی، یہ ریٹن انسٹرکشن بھی ہے، اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس وقت بھی یہ وہاں پہ آویزہ ہے، اسی کے تحت الیکشن ہو رہا ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے سامنے کیوں مہر نہیں لگی؟ انسٹرکشن ہے کہ اس کھانے میں مہر لگانی ہے، اور یہاں ایک ہی کھانا ہے اور دوسرا کھانا دوسرے امیدوار کا ہے۔ اگر کوئی 4 کھانے ہوتے تو کوئی شک ہوتا، اگر کوئی انتخابی نشان ہوتا تو شک ہوتا، اگر یہ ہوتا کہ درمیان میں لائن لگا کے کھانے ہوتے تو کوئی شک ہوتا۔ یہاں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن کو نظر نہیں آنا ان کو نہیں آنا۔ اور آج تحریک انصاف نے یوں تو اپنے ہر ایشو پہ یو ٹرن لے کے ہر تہذیبی قدر کو، ہر سیاسی قدر کو، ہر آئینی قدر کو پامال کیا ہے۔ آج انہوں نے اتنا، یہ قوم دیکھ لے، ان کے اپنے ساتھی بھی دیکھیں، وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ان کی جماعت آج ان کے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے۔ وہ جو بڑے اعلیٰ اصولوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے ان کا کردار۔ الزام لگانے والے کہ جی پیسے چل گئے، پیسے چل گئے، کدھر گئے پیسے؟ کہاں چلے پیسے؟ آپ کے پاس 47 ووٹ تھے، آپ کو 48 ملے ہیں، ہمارے پاس 51 تھے، ہمیں 50 نہیں 49 بٹ 50th ووٹ بھی ہمارا ہے، چلے وہ آدھا آدھا صحیح، لیکن ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ ہم نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ اس کے لیے ہر ضروری فورم اور ہر ضروری قدم جو قانونی طور پہ اٹھایا جائے گا ہم اٹھائیں گے، اور یہ الیکشن ہم کسی صورت ان کو چھیننے نہیں دیں گے۔ اور اگر ان کے یہ خیال ہے چڑھانے نہیں دیں گے، اگر ان کا خیال ہے کہ ان ہتھکنڈوں سے اس ریت کی دیوار کو سہارا دے کے وہ 26 کا جو ہمارا لانگ مارچ ہے اس کو روک پائیں گے، اس حکومت کی گرتی ہوئی سیاق کو بچا پائیں گے، اس عوامی سیلاب کے سامنے، عوامی غصے کے سامنے یہ کسی طریقے سے کوئی ہیلا بہانہ استعمال کر لیں گے، تو پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ غور سے سنو، ہم بھٹو شہید کے ماننے والے ہیں، ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور جو چھینتا ہے اس سے چھیننا بھی جانتے ہیں، بالکل چھیننے نہیں دیں گے۔ باری 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 ایک منٹ یار، ایک منٹ آپ کے ساتھ میں آپ کو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں اور 2
ने जैसे आपने कहा कि एक संजरानी साहब का था, दूसरा ये है जी, गिलानी साहब का था, तो ये बताइए कि जो 7 वोट आपके 42 वोट जो है उन्होंने वैलिड करार दिए हैं और 7 वोट उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, तो जो 7 वोट हैं आपने अपने मेंबरान को क्यों नहीं बताया था कि इसमें कोई मैं बताता हूँ, आपका सवाल आ गया। ये खाना भाई मेरे, ये खाना है, मैं बता देता हूँ, ठहर जाए, मुझे बता कर, ये खाना है, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का खाना है, ये संजरानी साहब का खाना है। अगर तो इस खाने से बाहर यहाँ मोहर लग जाती, यहाँ लग जाती, ऊपर लग जाती, तो चले फिर भी कोई बात सुनते। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के खाने में मोहर लगी है। इंस्ट्रक्शन ये है रिटर्न कि आप उस खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगा सकते हैं। रिटर्न भी बताया गया, इसमें कोई इबाम नहीं है। वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। एक सवाल इधर से, सियासी जमातों का अदालतों में जाने का पहले तजर्बा जो है कोई अच्छा नहीं है। अगर आप अदालतों में जाते हैं, आपको वहाँ पर नाकामी होती है, तो क्या आप तहरीक अदम एतमाद लाएंगे? मैंने क्या गुजारिश की है कि हम इस काम के लिए ये इलेक्शन चुराए जाने के खिलाफ तमाम अक़दामात कानूनी, आईनी, अदालती और जो आपने फरमाए सारे जमहूरी जो अक़दार हैं सारे फोरम आजमाएंगे और इस इलेक्शन को जाने नहीं देंगे। ये अवाम का मैंडेट दिया हुआ है। एक ही जैसी गलती सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के वोट्स में क्यों होती है? एक कर ले। से बात आ गई। तहरीक एतमाद में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम फैसला करेंगे। पीडीएम जो है इस पे डिसीजन लेगी, तमाम जमातें मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। जो कदम उठाना होगा वो हम उठाएंगे कि ये चोरी जो इलेक्शन की चोरी है इसको रोका जाए। मैं इसमें सिर्फ ये कहूँ कि हम अपने कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे और जो भी बेहतरीन कानूनी ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि पीडीएम की लीडरशिप इस पर फैसला करेगी और हमारे पास दर्जनों साइटेशंस हैं, इलेक्शन कमीशन की रूलिंग्स हैं, हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि अगर खाने के अंदर कोई मोहर लगाता है, चाहे वो इंतखाबी निशान पे हो या उम्मीदवार के नाम पे हो, जो एक जनरल बैलेट होता है उसमें हालांकि वाज़ेह हिदायत होती है कि आपने नाम के आगे जो खाना है उसमें मोहर लगानी है इंतखाबी निशान के ऊपर, लेकिन उससे भी बाहर अगर कोई नाम पे भी मोहर लगा दे उससे भी वैलिड करार दिया गया है। यहाँ तो कोई और खाना ही नहीं था, सिर्फ एक खाना था, तो उस खाने में जहाँ पर भी मोहर लगे वो वैलिड है। जी खैरा साहब, सिर्फ एक ही जैसी गलती सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी के वोट्स में क्यों हो रही है? गुज़श्ता इंतखाब में जो वोट हफीज शेख के मुस्तरद हुए हैं उन पर आप क्या कहेंगे? और क्या आप नहीं समझते कि आपके सेनेटर्स ने ये जानबूझकर किया? देखिए, गुजारिश है कि अगर जी 7 वोटों का एक ही पैटर्न पे खराब होना बज़ाहिर, इसी तरह कौमी असेंबली में गिलानी साहब के इलेक्शन में उसमें दोनों के थे। गुजारिश ये है कि वहाँ पे बैलेट पेपर की सूरत हाल मुख्तलिफ थी। हमने आपके सामने ये भी मैं उठाए खड़ा हूँ, ये बैलेट पेपर है, इंस्ट्रक्शन है कि आपने उम्मीदवार के खाने में निशान लगाना है। अगर तो इसमें दूसरे के अलावा तीसरा कोई खाना है, यानी एक उम्मीदवार का एक खाना, इसके अलावा कोई खाना है, तो आप हमें बता दीजिए, वरना ये बात बड़ी वाज़ेह है। और उसमें एक वोट वो भी मुस्तरद हुआ है जो दोनों खानों में लगा हुआ था, हमें उस बात का इदराक है, वो वोट मुस्तरद है, लेकिन ये तो बड़े वजाहत के साथ वोट है। एक मिनट जरा, मैं लेता हूँ आपका सवाल, मैं आपका सवाल लेता हूँ। है ही नहीं गलती जी। रूलिंग में आपको सुनाता हूँ, प्रिजाइडिंग अफसर जी मैंने भी सुनी है। 7 votes of यूसुफ रजा गिलानी हैज बीन रिजेक्टेड। किसी इलेक्शन में होता है कि रिजेक्टेड वोटर को बताया जाता है कि ये फलाने के वोट है, रिजेक्टेड है, एक तरफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक तरफ रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको किस तरह देखें? मैंने गुजारिश की, हम तो बैन ही ये कह रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, वो रूलिंग बेसिकली रूलिंग रहती ही नहीं है, प्रिजाइडिंग अफसर का एक फैसला है जो कि टेक्निकली भी गलत है, असूली तौर पे भी गलत है। और मैं कौम के सामने बार बार ये रख रहा हूँ और वो इंस्ट्रक्शंस रख रहा हूँ जो इस इलेक्शन के लिए मौजूद हैं।
जो इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है डिप्टी चेयरमैन का, उसमें भी लगी हुई हैं। और इसमें वादे तौर पे है कि आपने उम्मीदवार के खाने में मोहर लगानी है। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का खाना है, इस पे यहाँ मोहर लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, ये एक ही खाने में लगने वाली मोहर है। हाँ वही, अब ये भी बात, तो ये तो इलेक्शन हम जीते हुए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं चुराने की कोशिश है। उसकी वजाहत राजा साहब ने कर दी है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सादा आम से बात में बताऊं। देखिए, सबसे पहले एक सादा बात यह है जो आपको हर आदमी समझ सके। इलेक्शन का मतलब ये होता है कि वोटर बताए कि वो अपनी राय किसके हक में देना चाहते हैं। ये बुनियादी मकसद है वोट देने का, आप समझते हैं ये तो सारे। अब उसमें ये है कि जिस वक्त आप किसी भी नाम के ऊपर, इससे ज्यादा आप अपनी इंटेंशन कैसे बता सकते हैं कि आप यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगाकर बता रहे हैं कि मैं यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना चाहता हूं, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि ये 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी के हैं। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती हुई है। ये इलेक्शन की बुनियादी रूह के खिलाफ जो है एक एक्शन हुआ है, जिसको हम मस्तरद करते हैं। आपकी देखिए, जो वजीर इत्तलात का बयान बड़ा वाज़ेह है। आज सुबह से जो सूरत हाल है वो सारी कौम के सामने है। आज कभी कैमरे लगा के, कभी इस तरह मुख्तलिफ बहाने करके आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और हम वजीर इत्तलात आपको कह रहे हैं हम आपका हर हलबे का मुकाबला करेंगे और उसको नाकाम करेंगे। बहुत कायरा साहब जीएसटी के साथ उतरना चाहिए। तरफ से हो गया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस।